وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. فرماتے ہیں کہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اگر اس پر پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتا. ہمارے مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے، آدمی کم سے کم روزانہ، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ 2 رکعت صلاۃ الشکر نماز ادا کرے، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر اور اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو باقی رکھیں، اپنے ایمان میں ترقی کریں، ایمان میں بڑھوتری کریں. ہم بارہا اس بات کو بھی سنتے رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اس میں سے یہ چیز بھی ہے کہ آدمی اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، اپنی عمر کہاں خرچ کی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اب سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم سوچیں کہ اپنے علم پر ہم نے کتنا عمل کیا، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے کتنا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر 4 چیزیں آدمی کے اندر آ گئیں تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم صرف 4 چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر ان 4 چیزوں کو بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل مکمل ہو جائے گا. فرمایا سب سے پہلے من اعطى للہ، جو شخص کوئی چیز کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے. اگر کسی کو ہدیہ کر رہا ہے کوئی چیز، کسی پر خرچ کر رہا ہے کوئی چیز، تاکہ فرماتے ہیں آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کر رہا ہے اور اس میں یہ نیت کر رہا ہے کہ یہ صرف میں اپنی ذات پر بھی اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے دینا ہوا. اور آدمی کہیں بازار میں گیا، ترکاری خریدنے کے لیے گیا، گوشت خرید رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خرید رہا ہے، اور اس میں نیت کیا ہے؟ یہ نیت ہے کہ اپنے بیوی اہل و عیال کے حقوق میرے ذمے ہیں اور ان کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے لگایا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے میں یہ چیزیں خرید رہا ہوں، تو پھر یہ خریدنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا. خرید کر پھر اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا. تو جب آدمی اس چیز پر عمل کرے گا، بس ہمیں اپنے نیت کو بدلنا ہے. اپنے نیت، یعنی یہ نیت تھی کہ اب تک ہم دنیا والوں کے لیے کرتے تھے، اب یہ نیت ہے کہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہماری پوری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ کس بات سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، کس بات سے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اور جب تک ہم اپنی زندگی
اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق نہیں گزاریں گے تب تک اللہ تعالیٰ راضی بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزوں پر عمل کریں گے، نئی چیزوں پر عمل کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ جب تک اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا پورے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر گزرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو بہت کم چیزیں، یعنی یہ 4 چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں، اگر ان 4 چیزوں پر آدمی اگر مکمل طور پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ 4 چیزیں کیا ہیں، اس کو بٹھا لیں کہ ہاں سب سے پہلی چیز من اعطا للہ، اگر کوئی چیز کسی کو دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے۔ کسی کو اگر 10 روپے خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، خود اپنی ذات پر بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس نیت سے خرچ کریں کہ اس سے اگر میں کوئی چیز کھاؤں گا اور اس سے جو طاقت ہوگی اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر دوں گا۔ تو یہ خرچ کرنا بھی، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا، تو پھر اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آدمی باہر سے ایک تھیلی لے کر آتا ہے، تھیلی میں کچھ مٹھائی وغیرہ لے کر آ کر پھر جب گھر میں رکھ دیتا ہے، بیوی بچے اس تھیلی کو لے کر اس مٹھائی کو لے کر جب خوش ہوتے ہیں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس خوشی کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات! حالانکہ ہم روز جو شادی شدہ ہیں، بیوی بچے والے ہیں، باہر سے جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لے کر آتے ہیں، لا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں، تو بس جب اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، گھر والے راضی ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آج لیکن ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا کہ گھر میں گھسنے کی دیر نہیں کہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے جھگڑے، شوہر میاں بیوی کے جھگڑے، یہ ساری چیزیں گھر میں بے برکتی کیوں؟ جھگڑوں کی وجہ سے۔ آج ہم نے دین سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے، اپنی زندگی سے دور کر رکھا ہے۔ دین پر ہم وقتی طور پر عمل کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو چلو 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے پابندی سے، وہ بھی کتنے دن؟ 9 دن 3 دن، فاتحہ ہو گئے تو پھر ختم، سب کو بھول گئے۔ فرماتے ہیں یہ ہماری زندگیوں سے برکت اسی لیے نکل گئی کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں اور دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ پہلے کے علماء فرماتے، کتابوں میں آتا ہے، ایک عالم کے بارے میں لکھا ہے، اس عالم نے اپنے گھر میں ایک گیزر بٹھایا پانی گرم کرنے کا، تو گیزر کتنے دن چلا؟ فرماتے ہیں کہ 29 سال تک اس گیزر کو ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ برکت کہاں سے آئی؟ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی مکمل طور پر دین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت آئے گی۔ ہمیں ہر وقت اپنے دین کو مقدم رکھنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر بعد میں ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہوگی۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے روکیں گے، کسی کو کوئی چیز دینے سے رک رہے ہیں یا کسی کے پروگرام میں شریک ہونے سے رک رہے ہیں، بس اس لیے رک رہے ہیں کہ دین کے خلاف ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کی، بس اس وجہ سے کہ ایک حدیث پر انہوں نے کلام کیا، اور یہ بات نہ کرنا کس وجہ سے؟ بس دین کی نسبت پر۔ آج بڑے بڑے اللہ علیہ، جب حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کا کسی شہر میں انتقال ہوا تھا، پھر انہیں باندھا لا کر دفنایا گیا، تو شاہ ابراز الحق صاحب اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ انہوں نے سنت کے خلاف عمل کیا۔
ہمارے جو بڑے تھے سب سے پہلے دین کو مقدم رکھا کرتے تھے. دین کیا چیز ہے، دین پر عمل کرنا. آج ہم سوچیں کہ ہم نکاح کروا رہے ہیں، اب ہمارے گھروں میں طرح طرح کے رسومات ہو رہے ہیں، ہم نکاح کرا رہے ہیں، دوسرے پروگرام کرا رہے ہیں، ہم اپنے دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی. کیونکہ مادیت پرستی کا زمانہ آ گئے، صرف مال مال مال. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس طرح سے زنا کرنا گناہ ہے، جس طرح سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، جس طرح سے کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے دنیا کی محبت بھی ایک بڑا گناہ ہے. اب اس گناہ کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. دنیا کی محبت ایک بڑا گناہ ہے. جیسے بڑے گناہ یہ ہیں، اسی طرح سے آدمی اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت بھی بڑا گناہ ہے. اب ہم روزانہ یہ توبہ کریں کہ اللہ ہماری اس گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، قبر کو بھول بیٹھے ہوئے. میرے عزیز ساتھیوں، جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی وقت نہیں دے گا کہ کب کس کی موت آ جائے، توبہ ہو جائے یا بے توبہ مر جائے. تو آدمی روزانہ اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنا حساب کتاب کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ روئے گڑ گڑائے. ہمارے اکابر اتنے بڑے بڑے ہونے کے باوجود پوری زندگی نافرمانی، پوری زندگی ایک پل بھر بھی نافرمانی نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. ہم اپنے اکابر کو دیکھیں کہ کئی سال تک کبھی ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا. ابھی فی الحال میں مولانا عقیل صاحب ہمارے شیخ الحدیث مظاہر علوم کے ابھی بھی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ایک بات کہی انہوں نے کہ تقریباً 65 سال ہوئے مجھے کوئی گناہ کا موقع نہیں ملا اور مجھے کوئی یاد بھی نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اب ہم روزانہ کی زندگی سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. کوئی معمولی بات ہے کہ 65 سال کی زندگی ہوئی اور کوئی گناہ نہیں. ابھی بھی موجود ہیں، انسان ہیں. اگر ہم بھی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے سے. ہم بھی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں. قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک کسی قوم کو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں بدلتے. ہم خود ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ایسے میدان حشر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی جوانی کو خرچ کیا ہوگا تو کل وہاں پر جواب دے سکیں گے. اب سوچیں ہم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا. چلو آج ہماری تو زندگی گزر گئی، اب ہم سوچیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے اولاد کیا کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے اولاد کو ایمان کی تعلیمات دے دی؟ ایمان کیا چیز ہے کبھی ہم نے سکھایا کہ ایمان یہ چیز ہے؟ ایمان ہم مسلمان کیوں ہیں کبھی بتایا؟ یہ ساری چیزوں سے ہم غافل ہیں. بس خاندانی مسلمان چلے آ رہے تو مسلمان بن گئے. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا سجاد صاحب کو 13 سال کی عمر میں یہ بتایا، بیٹے تو مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ تو پڑھ کہ تو مسلمان کیوں ہے. ایمان سکھایا جا رہا ہے. آج ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو کتنا سکھائیں. تو یہ ایمان بڑی چیز ہے. آج ہمیں اس کی قدر نہیں. آج پوری دنیا ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کسی طرح سے ان کا ایمان چھین لے جائے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں، کامل کریں. جس طرح سے احادیث میں آتا ہے اس پر عمل کریں. جیسے فرمائے من اعطى للہ، آج سے ہم ارادہ کریں کہ کوئی چیز بھی اگر کسی پر خرچ کریں گے، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے.
اور کسی کو کوئی چیز دینے سے روکیں گے، کسی کے پروگرام میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو روکیں گے، یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روکیں گے، تو وہ روکنا بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی کو چاہ رہے ہیں تو چاہنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت، اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ وہ دیوانے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ آتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ منورہ کی جو مدینہ مسجد نبوی ہے اس سے لگا ہوا تھا مکان، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا جو پرنالا تھا، جو پانی گرنے کا تھا، تو پانی گر کر مسجد میں آیا کرتا تھا، اڑ کر مسجد میں آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پرنالے کا پانی اڑ کر مسجد میں آ رہا ہے، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑنے کا حکم دیا کہ اس پرنالے کو توڑ دو، اس کا پانی مسجد میں آ رہا ہے، اسے نکال دو۔ جب نکالا گیا تو جب اس کے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے گھر کا پرنالہ نکالا گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت کے جو قاضی تھے ان کے پاس پہنچے اور شکایت کی۔ کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کی شکایت کس کے پاس؟ قاضی کے پاس کر رہے ہیں۔ پھر قاضی نے، جو قاضی تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے پاس آئے اور اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو گئے کہ دوسرا مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد میں پھر ہمارا مقدمہ پیش ہوگا۔ تو ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ صحابہ کسی چیز کو کرتے تھے تو اللہ کے نبی اور اللہ دین کو کتنا مقدم رکھا کرتے تھے۔ آج ہم سوچیں کہ کسی چیز کو کر رہے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ جب قاضی کے پاس پہنچے، مقدمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر قاضی کے پاس پہنچے، جب کٹہرے میں کھڑے ہیں تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی سے کہتے ہیں کہ یہ جو پرنالہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اجازت کے بغیر نکال کر پھینک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کا پرنالہ نکال کر پھینک دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ان کے پرنالے کا پانی مسجد نبوی میں آ رہا تھا اور مسجد میں آ رہا تھا، مسجد کے حصے میں تھا، اس لیے میں نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میں نے اپنے گھر پہ لگایا تھا، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ پرنالہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی اس کے نکالنے کا مجھے حکم نہیں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پرنالہ لگایا تھا۔ جیسی یہ بات سننی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے کہ میں نے کیا کیا۔ فوراً اس گھر کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خود کھمتے ہیں، اپنے خود ٹیڑھا ہو جاتے ہیں، اور اپنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عباس، آپ میرے پیٹھ پر چڑھیے اور چڑھ کر اپنا پرنالہ لگائیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے دین کی بات آ گئی، اپنے پورے نفس کو، اپنی ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے صحابہ تھے کہ جیسے دین کی بات کوئی ان کے سامنے پیش آتی تو فوراً دین کو مقدم رکھتے تھے۔ تو آج ہم سوچیں کہ دین کی باتیں ہمارے سامنے کتنی آ رہی ہیں اور ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی فوراً ابھی توبہ کر لے، فوراً یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بس توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری زندگی ہم نے نافرمانی کی، ہم سنتے ہیں صحابہ کے واقعات کہ کئی صحابہ ایسے تھے
کہ جنہوں نے اپنے بچیوں کو زندہ درغور کر دیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے سے، اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پچھلی زندگیوں کے گناہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بس آدمی کے لیے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ سے اس گناہ کے قریب بھی نہیں ہوں گا، پھر یہ عزم مصمم کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔